ہم حاضر ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم سے گفتگو کرنے اور جو صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کرنے. ہم نے عمر ایوب صاحب ہیں میرے ساتھ، اسد کیسر صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، ترکئی صاحب ہیں. ہم نے مولانا کو بتایا کہ ہمارے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے تھے شروع، ان میں کیا کچھ ہوا، ہماری جو نشستیں ہوئیں اس میں کیا کچھ ہوا، ہمارے مطالبات کیا تھے، حکومت کا رد عمل کیا تھا، اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس میں ہمارا خلوص نیت شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مولانا کو بتایا کہ آگے اب اس قوم کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو. آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور دو دیگر ممبران الیکشن کمیشن کے، ان کی جو مدت ہے عہدے کی وہ ختم ہو چکی ہے. اس حوالے سے نئی تعیناتی بہت ہی ایک ضروری عمل ہے. اس کے لیے عمر ایوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 15 جنوری سے خط لکھ بیٹھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے ابھی تک نہیں بن پائی، اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی. ہم نے مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا. تمام ان طاقتوں کو جو ملک میں بنیادی حقوق چاہتی ہیں، جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، ان کو اب اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے. تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت توجہ سے ہماری بات سنی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں. مولانا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے اس بارے میں مزید نشست کریں گے اور ایک لائحہ عمل جو ہے انشاءاللہ ہم مرتب کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو آج ہماری کچھ عرصے کے بعد ملاقات بحال ہوئی ہے JUI کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب. ہم سب مل کر اس بارے میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، شرافت، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے. آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں، مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے. کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے. آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں. جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے. اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے. ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا، آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے. آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے. ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے. ہم نے مارنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے. تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیڈیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے. وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور نزدیک آنے کی، جتنے نزدیک آ سکے اس میں نزدیک آنے کی. ٹکا خان صاحب، میں آپ سے یہی بات کروں گا. میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں. ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ اس دن ختم ہوئے تھے جس دن ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ پنجاب پولیس کا 150-200 نفری گئی، 4 DSPs اور باقی لوگوں نے دھاوا بولا. اور اس کے بعد نہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہوئی، نہ انہوں نے آپ کا 26 نومبر کا اور 9 مئی کے کمیشنز کے بنانے کے بارے میں کوئی بات کی. تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے، ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ختم ہو چکے ہیں. جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو.
جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے، ان مانیٹرڈ ماحول میں وہ نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ یہاں پہ ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی، آپ کے 26 نومبر کی، 9 مئی کی، وہ نہیں بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے۔